بنگلہ دیش سے بھی بات کی ہے. آپ یقین کریں بنگلہ دیش اور پاکستان 71 کی بات ہے نا یہ تقریباً, اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کیا زیادہ 40 سال ہوئے. آپ ان کی 40 سال ایجوکیشن کا لیول دیکھیں, ان کے بچے جو جی ایجوکیشن لے رہے ہیں بنگلہ بہت دیش. فرق ہے، بہت فرق ہے جی. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. کہ وہ لوگ دوسری کہاں بات پہنچ گئے ہیں. تو ہم ہے سے چھوٹا ملک ہے, ہم سے چھوٹے, اس کے وسائل کم ہیں, اس کی چیزیں بہت کم ہیں, لیکن ان کے بچے کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ان لوگوں نے تعلیم کو پرائرٹی پہ رکھا ہے نا. جی جب تک کہ آپ کے پرائرٹی سیٹ نہیں کریں گے, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ تعلیم سے معاشرے میں چینج آئے گا. آپ وہی سسٹم فیوڈل سسٹم پہ آپ چلو گے تو آپ کیسے اس کے بجٹ تو بنا دیتے ہیں. آپ کام ہی کچھ نہیں کر رہے ہو. گورنمنٹ اسکول کی حالت دیکھیں کہ کوئی بےچارا غریب جو کم جس کی سیلری ہے وہ بےچارا چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس کے بچے جائیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ تعلیم اس کے بچے کے فیوچر میں کوئی پارٹ کنٹریبیوٹ کر ہی نہیں سکتی. اسکول کے ٹیچرز بھی کچھ بہت مخلص ہے. ابھی میں ایک ورک شاپ میں تھی تو وہاں پر کچھ گورنمنٹ ٹیچرس تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کر, ایون آپ یقین مانیں گے کہ جو ریسورسز تھی نا ورک شیٹس وغیرہ, ہوں وہ انہوں نے اپنی جیب سے ہوں یعنی یہ بہت بڑی بات ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ اپنے پیسوں سے بچوں کو وہ پرووائڈ کیا. صحیح. جتنا وہ کر سکتے کر رہے, لیکن جب ان کی آواز اوپر جاتی ہے نا تو جنہوں نے سننا ہے نا وہ ہوں پتہ نہیں وہ مخلوق کوئی خلائی مخلوق بن جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ سن نہیں پاتے اور نہیں اس کا دیکھیے, رسپانس نہیں آتا کوئی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہے کیا, ایکچولی ہم اس وقت جس مائک کے تھرو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, ہم پاکستان میں ہی بلکہ پاکستان سے باہر بھی سنے جا رہے ہیں. کتنا افسوس کی بات ہے کہ میں اپنے ملک کی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے لے کے آ رہا ہوں, لیکن کیا کروں. وجہ صحیح یہ ہے بات کہ بہت ہمارے افسوس یہاں ہوتا ہے کرنے کے واقعی لیے کچھ بہت تیار افسوس نہیں ہے. ہوتا ہے ہم امریکہ میں سنے جا رہے ہیں, ہم بہت یو کے میں افسوس سنے جا رہے ہیں, ہم قطر میں, سعودی عرب میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں. کیا لوگ کہتے ہوں گے کہ یار یہ اپنے ملک کے بارے میں, لیکن بھائی ہمارے ملک میں مسائل ہیں. خدا را وہ لوگ جو سن رہے یہ ہیں, تو ہے جو بیٹھے ہیں, جو طاقتور ہیں, جو اس کام کو کر سکتے ہیں, ہمارے بچوں کے وہ مستقبل کا مسئلہ ہے. اس کو فوری طور پر اس کا نوٹس لیں, اس مسئلے کو حل کریں. ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. اور پھر ہمارے بچوں کی دیکھیں, آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ بھی ڈیولپ نہیں کروا پا رہے. صحیح بات. آپ کسی بچے سے پوچھیں گے نا بیٹا بڑے ہو کر کیا کرو, آپ کو پتہ ہے نا, میں جس یعنی جو بچے میرے آڈینس ہیں ہوں وہ اپنے فیوچر کے تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں ان ہوں کا سب سے پہلا آنسر یہ ہوتا ہے یہاں سے ڈگری لوں گا باہر چلا جاؤں گا, پھر یہاں سے ڈگری لوں گا باہر چلی جاؤں گی. وہی آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیوں وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. انہیں اچھا نظر نہیں آ ایک رہا نا. زمانہ بھی تھا جب میں بچوں کو بڑا ڈسکریج کرتی تھی کہ یہ کیوں بول رہے ہو تم, ورنہ who will be here if you all go. Now they have very logical like responses for that. That's why we are saying this. صحیح بات. Tell us this is happening, that is happening. Now ہوں I'm speechless. ہوں What is صحیح the motivation I could, اب صحیح. میں ان کو کیا کر روکوں. تو یہ چیز بہت, آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے کہ بس جلدی سے اس پہ ایز سون ایز پاسبل اس پہ عمل یعنی اس پہ ایکشن لینا شروع کیا جائے, ورنہ ہاتھوں سے ہمارے بات نکل جائے گی. صحیح بات ہے جناب. ایک اور ٹریک کی جانب بڑھیں گے, جو کہ گفتگو کافی زیادہ کبھی کبھی سخت ہو جاتی ہے, شاید لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی, نہیں پسند بھی آ رہی ہوگی, لیکن ہم کیا کریں, جو ہے ہم وہ کیونکہ بات یہ کر رہے ہیں. ٹاپک ہی ہے اور یہ تو بالکل. بہت بیسک ٹاپک ہے. تھوڑا سا ایک اچھا سا موڈ کرتے ہیں آپ لوگ کا, تمام سننے والوں کا. ایک اور ٹریک سنواتے ہیں آپ کو زبردست سا, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک, پروگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان. آج ہماری مہمان ہیں کشور نازنین, اور آج محمد آصف زبیری کے ساتھ یہ آپ شو سن رہے ہیں. یہ ٹریک سنیں, انجوائے کریں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ سن رہے تھے یہ ٹریک چاند سفارش جو کرتا تمہاری, اور آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک, پروگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان. ہماری مہمان ہے کشور نازنین صاحبہ, اور ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہم پروگرام کے آخری میں آ گئے ہیں, بالکل لاسٹ میں. تو زبی آپ کا کوئی سوال اگر ہے تو. میں ایک چیز چاہوں گی کہ کیا صرف تعلیم ہی انسان کو اچھا انسان بناتی ہے؟ یہ ایک جملہ کانوں میں اکثر سننے میں آیا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل, ہوں اس کا ذرا تبصرہ. اس کا ذرا ترجمہ کر دیجیے. یہ تو بڑا ہی کنٹروورشل سوال آپ نے اٹھایا ہے, اور اس کے لیے تو
کافی بھی درکار ہوگا، اور کافی میرا یہ فیوریٹ سوال ہوا کرتا ہے. اکثر لوگ تعلیم کی اہمیت سے کبھی کبھار انکار بھی کر دیتے ہیں. دیکھیے تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ 2 peas in a pod ہے. ٹھیک ہے. اب جاہل سے مراد، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے مراد یا تو صرف ڈگری ہولڈر ہو گئے، اور جاہل سے مراد صرف جو ہے وہ جو جن کے پاس بدقسمتی یا کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایز مطلب اسپیسیفک ڈگریز نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ جہالت کا کیا بیسکلی اسٹینڈرڈ ہے. یعنی جس طرح ایک تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہے، اسی طرح جہالت کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے نا، کہ آپ کس طریقے سے آپ یعنی اب کچھ ایسے پرسنلی ان ایجوکیٹڈ جن کے پاس ڈگریز نہیں ہے جانتی ہوں، جو ہمارے منہ پر کہتے ہیں کہ تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ تربیت سے بھی ہوتا ہے، اور شعور بہت ضروری ہے. لیکن شعور بہت ضروری ہے، جو کہ تعلیم سے، میں یہ کہتی ہوں کہ تعلیم سے چیزیں تھوڑی سی اور لیومنس ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو تربیت آپ کے گھر سے، اور آپ کو آپ کے اخلاقی اقدار بہت ضروری ہے، آپ کی اخلاقیات بہت ضروری ہے. آپ اگر میں اپنے باس سے تو بہت اچھی طریقے سے بات کر رہی ہوں، لیکن میرا پی این جو ہے وہ مجھ سے روز گالیاں سن رہا ہے، ڈانٹے سن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو ایجوکیٹڈ ہوں ہی نہیں. یا اگر آپ تعلیم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا. یہ چیز آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں میرے دوسری بات جو بہت ضروری ہے، جو پڑھے لکھے جاہل کی جو آپ نے بات کی کہ کمیونیکیشن، کیونکہ میرا جو بیسیکلی ایکسپرٹیز ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کمیونیکیشن بنا کانٹیکسٹ کے اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے. بھائی کہیں پر بھی ٹانگ اڑانا ہے، یعنی آپ کی اس میں اسکل ہے، آپ معذرت کر لو. یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ دیکھیں ون کی ناٹ بی جیک آف آل ٹریڈ. یہ بالکل ایک اس میں نہ کوئی امبیرسمنٹ. آپ مجھ سے پالیٹکس پوچھیں، میں بالکل آپ سے کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں پتا معذرت. یا آپ مجھ سے کوئی میرے فیلڈ کے علاوہ آپ مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہی کہوں گی کہ نہیں مجھے نہیں پتا. اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا وہ مس کمیونیکیشن پیدا ہوتی ہے. اور جو ریلیشن شپس میں بھی، میں تو اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ آج کل جو ریلیشن شپس کا ڈیورسز ریٹ ہے اور یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں ہے، اس کی وجہ صرف مس کمیونیکیشن ہے. تو یہ جو اس میں آ جاتی ہے پھر وہ پڑھے لکھے جاہل والی کیٹیگری میں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے. نہیں بالکل بالکل ہم ایسا کچھ پروگرام بالکل بالکل جو بھی ہم ایسا کوئی پروگرام ڈیزائن کریں گے. بھائی اب آصف ہاں ڈیزائن کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم مزید پروگرام کریں گے اس میں. اب ہم ذرا ہلکی پھلکی بات پہ کرتے ہیں. ذرا بھائی کشور سے ہم اچھی سی نا پوئٹری سنیں گے. چلیں جناب بالکل ہم آخر میں آ گئے. تو جناب آپ اپنی پوئٹری جو ہے وہ سنا دیں، شاعری سنا دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. چلے میں ہاں بالکل میں اردو میں شاعری کرتی ہوں. تو میں آپ کو اگر آپ ٹائم کتنا ہے کہ میں 2 سنا سکتی ہوں، چھوٹی ہیں زیادہ بڑی نہیں ہے. آپ کے 2-3 منٹ ایک ہیں، میں بس آپ کو 2-3 منٹ میں اپنی آپ نے کور کر لیں ساری چیزیں. ہاں اچھا 2-3 منٹ ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو ایک سرکاسٹک پوئم سناتی ہوں. یہ میں نے تھوڑی سی طنزیہ انداز میں لکھی تھی. جی میں سنا دیتی ہوں آپ کو. ارے تم پھر غلط سمجھے، واہ. نہیں تھا میرا مطلب وہ. ارے تم پھر غلط سمجھے، نہیں تھا میرا مطلب وہ. فقط ایک بات ہی کی تھی، نہیں تھا میرا مطلب وہ. کہاں ہو تم واہ بھلا واقف بے وفائی کج ادائی سے. واہ. وہ قصہ اور کوئی تھا، نہیں تھا میرا مطلب وہ. اچھا تمہاری تو یہ عادت ہے، تمہاری کیا خطا اس میں. واہ. تمہاری تو یہ عادت ہے، تمہاری کیا خطا اس میں. ہاں کہیں تم روک سکتے ہو کسی کو تم کو چاہنے سے. کہ اب تم کیا کرو آخر، واہ. کہ اب تم کیا کرو آخر، کہ سب سے چھوڑ دو ملنا. کرو نہ بات ہنس ہنس کے ادائے بے نیازی سے. صحیح. بھلا کیا حرج ہے اس میں، محبت بانٹتے ہی ہے. بھلا کیا حرج ہے اس میں، محبت بانٹتے ہی ہیں. بے وجہ خوش مزاجی کے نئے مطلب نکلتے ہیں. اچھا. تمہاری سادگی ہی ہے جو تم خود پہ ہی لیتے ہو، وگرنہ سچ تو یہ ہے کہ نہیں تھا میرا مطلب وہ. واہ. یہ ایک پوئٹری تھی. بہت زبردست، بہت بہت زبردست. ہی اعلیٰ،
बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, आला, बहुत बहुत शुक्रिया, आला। बहुत शुक्रिया, और किश्वर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये आपका 1 घंटा आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि एक इतना इम्पोर्टेंट और एक टॉपिक था, एक बात थी, आपको ने लोगों को बताया, समझाया। हमारी कोशिश तो सिर्फ यही है कि हम लोगों को बताएं और समझाएं, यही सर। और आप भी यही कोशिश कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, और जुबी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे तो वाकई 1 घंटा पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टिल टू से अबाउट दिस, बट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह बात बिल्कुल करेंगे। मुलाकात होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आप हम भी इजाज़त चाहेंगे आप तमाम सुनने वालों से, और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और जुबी अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।